اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ یہ آیت نمبر 3 اور 4 آج انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن اور اگر خفتم تم کو ڈر ہو، اللہ کہ نہ تقسطو تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیموں کے حق میں، یتامہ یتیموں فی میں تو یتیموں کے حق میں، فنکحوا پس نکاح کرو، ما طابہ جو تمہیں پسند ہو یا جس کی تمہیں طلب ہو، لکم تمہارے لیے، من النساء عورتوں میں سے، مثنی دو کرو، وثلاث تین کرو، ورباع اور چار کرو، فَإِنْ خفتم پھر اگر تم کو ڈر ہو، اللہ کہ نہ رکھ سکو، تعدیلوا انصاف ان میں یا عدل ان میں سے یعنی چاروں میں سے، فواحدۃ پس ایک ہی کافی ہے تمہارے لیے، ایک ہی اچھا ہے کہ ایک ہی رکھو تاکہ تم ناانصافی میں نہ پڑو اور گناہ میں نہ آ جاؤ۔ او ما ملکت یا اپنے ہاتھ کا، ایمانکم مال اپنے ہاتھ کا مال یعنی لونڈی وغیرہ، ذالک یہ، ادنیٰ قریب ہے یعنی چھوٹا ہے لیکن ادھر ہم میننگ لیں گے قریب ہے، اللہ کہ نہ تم پڑھو، تعولو یہ کہ نہ تم تعولو ایک طرف جھک جاؤ، تم جھک جاؤ یعنی کسی ایک بیوی کی طرف جھک جاؤ تو اس میں ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالغ لڑکیوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا یتیموں کے بارے میں، اور یتیموں کی تاکید بار بار قرآن مجید میں آ رہی ہے اور آئے گی بھی۔ کل جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ جو ہے وہ سرپرست کو اجازت ہے کہ اپنا مال اپنا اور یتیم کا مال کھانا مشترک اور شامل رکھے، مگر یہ ضرور ہے کہ یتیم کا نقصان نہ ہونے پائے، یہ نہ ہو کہ اس شرکت کے بہانے سے یتیم کا مال سارا کھا لے جو سرپرست ہے اور اپنا نفع کر لے، اپنے لیے اپنا مال جمع رکھے اور یتیم کے مال سے کھانا کھاتے اپنا گزر بسر خرچہ اس میں کرے، اور وقت آنے پر کہے کہ یتیم کا مال تو کھاتے اس نے ختم کر دیا۔ یہ سخت گناہ ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ یتیم کے بارے میں اس لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے بار بار کہ یتیم اپنی بے سر و سامانی، کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں جو یتیم بچے ہیں یہ ان کے لیے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ تو اپنا خود کا سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے جو چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں۔ تو چونکہ یتیم بچے جو ہے وہ اپنی بے سر و سامانی، مجبوری، بیچارگی اور بے کسی کے باعث جو ہے رعایت اور حفاظت اور شفقت کا مستحق ہوتا ہے، کا محتاج ہوتا ہے،
اس لیے اس کے حق میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اس کے مال میں رد و بدل اور تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اور شرکت کے بارے میں جو کہ نقصان کی بھی کھول کر جو ہے منع کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ شرکت میں مال کھا کر تو اس کا نقصان نہ کیا جائے، منع کیا ہے، اور آئندہ بھی کئی جگہوں پر اس کا ذکر آئے گا۔ لیکن آج کی آیت میں اب بالغ لڑکیوں کے بارے میں ہے کہ جو بالغ لڑکیاں ہو جاتی ہے، یتیم لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہے اور اپنے سرپرست کے ہاں پل رہی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی مامے کے گھر، کوئی ماموں کے گھر، کوئی چاچو کے گھر، کوئی تائے کے گھر رہتی ہیں اور بڑی ہو جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں احادیث صحیحہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں ہے کہ یتیم لڑکیاں جو اپنے سرپرست کی تربیت میں ہوتی ہیں، اور وہ لڑکی اس ولی کے جو ہے یا اس سرپرست کے مال اور باغ میں بھی چونکہ رشتہ داری ہوتی ہے آپس میں، تو چونکہ ظاہر ہے اگر باپ جو ہے وہ لڑکی کا اگر چاچا سرپرست ہے یا تایا سرپرست ہے، تو ظاہر ہے باپ جو ہے وہ ان کا بھائی ہوگا، تو ان کی جائیداد وغیرہ وہ ایک ساتھ ہوگی، ان کے باغات اور مال جو ہے وہ شرک یا بزنس جو ہے وہ شرکت میں ہوں گے، تو اس وجہ سے سرپرست کے مال اور باغ یا ان کی بزنس میں قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے وہ شریک ہوتی ہیں۔ تو اب اس صورت میں جو ہیں وہ جو سرپرست ہے، تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سرپرست جو ہے اس لڑکی کی خوبصورتی بھی کیونکہ وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے اور اس کا مال بھی ہوتا ہے، تو دونوں چیزیں اس کو مرغوب کرتی ہے، اور وہ سرپرست ہے اس کو جو ہے تھوڑے حق مہر میں جو ہے اپنے بیٹے سے نکاح میں کر لیتا ہے، یا خود یا اپنے، اگر چاچا نہیں ہے کوئی اور سرپرست ہے تو خود، یا اگر چاچا تایا ہے تو اپنے بیٹے کے نکاح میں تھوڑے سے حق مہر میں اس کے ساتھ جو ہے نکاح میں کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات اس کا یہ ہے کہ اس لڑکی کا حق جو مانگنے والا، تو چونکہ کوئی اور جو ہے مانگنے والا پھر ہوتا نہیں ہے کہ اس کا حق مانگے، تو سارا کچھ انہی کو مل جاتا ہے، اس لیے وہ اس کو اپنے ہی گھر میں جو ہے نکاح کروا لیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کا مال اور دولت تو ہوتا ہے، اسی طرح شراکت میں ہوتا ہے، کیونکہ باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، لیکن وہ شکل و صورت کی اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو سرپرست ہوتا ہے وہ اس خیال سے کہ یہ مال اور دولت جو ہے میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، کوئی اور اس سے نکاح کر لے تو مال اس کے قبضہ میں چلا جائے گا، اور اس طرح بزنس میں اور مال میں اور جو جائیداد ہے اس میں جو ہے آدھا آدھا ہو جائے گا اور خرابی پڑ جائے گی، تو اس لیے وہ اس عورت سے، اس لڑکی سے نکاح تو کر لیتا ہے، لیکن اس کو اس کا حق نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ تم اس کو اگر انصاف نہ دے سکو، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم ڈرو کہ اس کو تم انصاف نہ دے سکو، یعنی اس کی صورت تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن مال کی وجہ سے تم اس سے شادی کر رہے ہو یا اپنے بیٹے کی کروا رہے ہو، تمہارے بیٹے کو بھی وہ پسند نہیں ہے، اور مال کی دولت کی وجہ سے، اور پھر وہ لڑکی جو ہے اس طرح رلتی رہے، یتیم لڑکی کو اس کا حق نہ ملے، تو وہ جو ہے یہ ناانصافی ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں اس طرح نکاح نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پس نکاح کرو اس سے جو تمہیں پسند ہو، ما طابہ، جس کی تمہیں طلب ہو،
کسی اور عورتوں میں سے، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن اس لڑکی کو نکاح میں نہ لاؤ جو یتیم لڑکی ہے، اس کو خرابی نہ کرو، اس کی زندگی خراب نہ کرو۔ اس سے اللہ نے سخت منع فرمایا ہے اور سخت گناہ ہے۔ اور اگر 4 کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے اسلام میں، اب اس بات کی بھی کہ 2 3 4 کی بات آئی ہے، تو آزاد آدمی کے لیے جو ہے 4 کی اجازت ہے، اور جو غلام ہے اس کو 2 کی اجازت ہے شادی کی۔ لیکن بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی کہہ رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو ڈر ہو یہ کہ نہ تم عدل رکھ سکو، تو پس ایک ہی رکھو، ایک ہی شادی ایک ہی عورت سے کر لو، کیونکہ آخرت بہت مشکل ہے۔ اگر تم 3 شادیاں 4 شادیاں کرو گے تو چاروں کو پھر ایک ذرا برابر بھی نا انصافی نہیں کرنی، ذرا برابر اس کا جو آپ سے، اگر ظاہر ہے انسان ہے، انسان سے تو ہو ہی جاتی ہے، انسان کہاں پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، تو کسی ایک کے ساتھ بھی اگر زیادہ کریں تو اس کی پھر پوچھ ہوگی آخرت میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر گناہ سے بچنا ہے اور تم ڈرتے ہو، اللہ کی فرما برداری کرتے ہو، تو ایک ہی کو رکھو، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، یا اپنے ہاتھ کا مال یعنی لونڈی رکھو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف نہ جھکو، یعنی ایک طرف نہ جھکو، یعنی 4 بیویوں میں کسی ایک طرف بھی جھک پڑے تو تمہارا آخرت خراب ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ویسے اجازت ہے، منع نہیں فرمایا، لیکن کہا ہے کہ اگر تم ڈرو اور مساوات نہ رکھو، انصاف نہ رکھ سکو، عدل نہ رکھ سکو آپس میں 4 میں سے یا 2 میں سے یا 3 میں سے، تو ایک ہی کافی ہے اگر ڈرتے ہو کہ آخرت میں کوئی عذاب نہ پہنچے۔ اور ایک سچے اور پکے اور مخلص مسلمان کو جو ہے یہی ڈر ہونا چاہیے کہ کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت نہیں، کافی ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اور پھر کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے ماں باپ کو، یا اللہ یا پروردگار یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا علی کل شیء قدیر یا غفور الرحیم یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے سارے رشتہ داروں کو، بھابھیوں نندوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرمائے۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔